اس سے پہلے 2018 کے اکتوبر سے پہلے کئی مرتبہ صاف پانی کے حوالے سے، آشیانہ کے حوالے سے ان کے سوال ناموں کا میں جواب دیتا رہا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 56 کمپنیوں کو، جو کہ ہماری حکومت میں اور اس سے پہلے بھی ماضی کی حکومتوں میں بھی بعض کمپنیاں بنی تھیں، اور خاص طور پر مجھے نشانہ بنا کر پوری قوم کے سامنے رسوا کرنے کی بھونڈی کوشش دن رات کی جاتی رہی، اور یہ کہا گیا کہ صاف پانی میں جو ایک کمپنی تھی حکومت پنجاب کی، اس میں اربوں کھربوں روپے کے جو قوم کی رقوم ہے ان کو غبن کیا گیا۔ پھر 3 سال اس کے اوپر جو صاف پانی میں جن لوگوں کو ملزم بنایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا، ان میں انجینئر راجہ صاحب جو صاف پانی کمپنی کے بورڈ کے چیئرمین تھے اور ایم پی اے بھی تھے حکومت ہماری پی ایم ایل این کے، اور ان کے تمام ساتھیوں کو حکومت پنجاب کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور وہ کئی مہینے جیلوں میں رہے، اور بالآخر الحمدللہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا فیصلہ آیا آنریبل نیب کورٹ کا، جس میں انہوں نے تمام ان لوگوں کو آنریبلی ایگزونریٹ کر دیا، ان کو بالکل باوقار طریقے سے وہ رہا ہو گئے۔ مگر جس طریقے سے انہوں نے نیب کے عقوبت خانے میں کئی ماہ گزارے اور پھر جیلوں میں جس طرح وہ رہے، یہ صرف ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین، بہن بھائی، ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے اوپر ان سالوں میں کیا گزرتی رہی ہوگی۔ یہ فیصلہ جو آنریبل کورٹ نے جو دیا ہے اور ان کو سب کو باعزت اور طور پر رہا کیا ہے، یہ الحمدللہ میری نہیں، یہ ہماری پی ایم ایل این کی حکومت کی، میاں نواز شریف کی، حکومت پنجاب کی، وفاق کی، پی ایم ایل این کے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ان سب کی یہ عزت ہے، ان کے سب کی یہ توقیر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ نے عطا کی۔ اور آپ فیصلہ پڑھیں تو فیصلے میں جو آنریبل جج صاحب نے جو لکھا ہے، جو انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا، ان کو بری کیا، اس حوالے سے میں آپ کو آج یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاف پانی میں 6 اکتوبر 2018 کو مجھے نیب نے دھوکے سے اپنے عقوبت خانے میں بلوایا اور آشیانہ میں گرفتار کر لیا، اور پھر دن رات میرے خلاف پروپیگنڈا جاری رہا۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 118 ایک چھوٹا پلانٹ تھا، چھوٹا منصوبہ تھا، 118 فلٹر پلانٹ صاف پانی کے، ان کا یہ کانٹریکٹ تھا۔ مئی 2015 میں اس کی جو بولیاں تھیں وہ یعنی بڈس کھولی گئیں، بڈس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، بولیاں جو تھی آئی تھیں، بڈس آئی تھیں، وہ ان کو کھولا گیا، اور بالآخر اپریل میں یہ بڈس کھولی گئیں 2015 میں، اور جولائی میں یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا۔ اب میں آتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اور یہ کاغذ میں آپ کو ابھی میں پیش کر دوں گا۔ یہ ہے 15 مئی 2015 کی بورڈ کی میٹنگ، یہ میں آپ کو کاغذ میں آپ کو ابھی یہ دے دیتا ہوں، اور اس بورڈ کی میٹنگ کو میں نے شیئر کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ، یعنی نیب کے عقوبت خانے میں وہ الزام یہ لگاتے تھے نیب کے جو نائبین تھے کہ جی آپ کس طرح ان کمپنی کو چیئر کر سکتے تھے۔ او بھائی، اگر میں بطور وزیر اعلیٰ
पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों को, डिपार्टमेंट्स को अगर मैं चेयर करता था, चाहे वो फूड है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो हेल्थ है या एजुकेशन है, और भाई ज़रा खामोशी इख्तियार कर रहे मेहरबानी, चाहे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और जो भी उन मंसूबों को या उन महकमों को मैं चेयर कर सकता था, तो इन कंपनीज को जो कि पंजाब हुकूमत की, उनको चेयर करने में कौन सा कानून आड़े आता था। मगर वो नैब के अकूबत खाने में नाइबीन, जिनका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा, उन्होंने दिन रात ये छोड़ कि आपको तो हक ही नहीं था, आप इनको चेयर करते फलां करते। मैंने कहा अगर मुझे हक नहीं था तो चलो फिर मेरे खिलाफ अपना ये भी जुर्म जो है लगा दो और फिर कोर्ट में चलेगा मामला। बार कैफ ये मीटिंग मैंने अटेंड की, अपना चेयर की, और ये मिनट्स हैं 13वीं बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 14 मई 2015। इसमें ये क्लियरली लिखा है, और मैं वो आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। The meeting started with recitation of Quran Kareem, यानी अल्लाह ताला के नाम से मीटिंग शुरू हुई, और फिर the company gave presentation on the updated status of Punjab Saaf Pani. The chairman, he apprised the chair award of contract of 20% lowest bid offer in the light of the direction of the chief minister. मैंने जब ये बिड खुली थी तो उसकी उसको जो लोएस्ट बिडर था वो था 1 अरब और 14 करोड़ रुपए की लोएस्ट बिड थी 115 फिल्टर प्लांट्स के लिए, 118 फिल्टर प्लांट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए थी लोएस्ट बिडर जो था, यानी सबसे कम बोली देने वाली कंपनी, और उसका कंपनी का नाम था KSP पंप्स। और इसके चेयरमैन या CEO को भी 3 महीने नैब के हुकूमत खाने में रखा गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह जुल्म और ज्यादती नैब न्याजी गठजोड़ ने ढाई बेगुनाह लोगों के ऊपर, जिनका कोई कसूर नहीं था, कतन कोई कसूर नहीं था। उनके CEO और चेयरमैन को भी रखा उन्होंने नैब के हुकूमत खाने में, और बस एक ही बात करते थे कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तुम बयान दे दो, झूठा सच्चा हम तुम्हें कुछ नहीं, भी खामोशी इख्तियार करें ना आप प्लीज, झूठा सच्चा बयान दे दो और हम आपको छोड़ देंगे। किसी को कहा कि जनाब आप शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, हम आपको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा देंगे, ना जाने क्या क्या। नैब के हुकूमत खाने में इमरान न्याजी नैब गठजोड़ ने मुझे निशाना बनाने के लिए और मतून करने के लिए क्या क्या ऑफरें दी और लालच और जुल्म और सितम किए। तो ये है 1 अरब 14 करोड़ रुपए की लोएस्ट बिड। अब नैब का कानून ये कहता है, वो किताब कहाँ है, नैब का सॉरी पेपरा का कानून ये कहता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है, जो कानून सूबों के लिए, वफाक के लिए, वो कहता है कि बोली देने वालों से आप नेगोशिएट नहीं, हुकूमत नेगोशिएट नहीं कर सकती, खरीदार हुकूमत है वो नेगोशिएट नहीं कर सकती। ये है The lowest evaluated bidder shall be awarded the contract, यानी इसके बरक्स कानून पेपरा के ये कहता है कि जो लोएस्ट बिडर है, यानी कम सबसे कम बोली देने वाले को shall be awarded contract, ना मे है ना विल है, shall है, यानी हुक्मन ये कानून कहता है कि खरीदार यानी हुकूमत पंजाब इस केस में shall award the contract, उससे आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। ये भी है अपना दूसरा कहाँ है, ये लिमिटेशन ऑन नेगोशिएशन, ये पेपरा रूल्स हैं, देख लें पेपरा रूल्स हैं, ये लिखा हुआ पेपरा रूल्स। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स अ प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल नॉट नेगोशिएट विद एनी ऑफ द बिडर्स, यानी प्रोक्योरिंग एजेंसी यानी इस मद में हुकूमत पंजाब शैल नॉट, यानी शैल का लफ्ज है कि वो बिडर से, बोली देने वालों से नेगोशिएट नहीं करेंगे। मगर मैंने इस कानून की धज्जियां उड़ाई, मैं इस जुर्म को मैं मानता हूं, मगर ये जुर्म मैंने पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे के करोड़ों आवाम के लिए जुर्म किया। और जब भी मुझे ज़िंदगी में मौका मिला
میں یہ جرم ایک بار نہیں 1000 مرتبہ کروں گا اس غریب قوم کی ایک ایک پائی بچانے کے لیے. چنانچہ بھائی آپ مجھے بات کرنے دیں. تو چنانچہ میں نے ان سے کہا سب سے کم بولی دینے والوں کو کہ ایک جو ارب 14 کروڑ کی بولی تھی کہ آپ 20% کم کریں. انہوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا آپ بجائیں چھوٹی کریں, ہم انشاءاللہ دوبارہ بڈنگ کریں گے. کہ یہ زیادتی ہے, ہم سب سے کم لوس بیڈر ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہمارا حق ہے. کہ آپ نہیں کر سکتے نیگوشیٹ. میں نے کہا میرے خلاف اب پرچہ درج کر دیں, میں کر رہا ہوں نیگوشیٹ اس قوم کے بھلے کے لیے. قوم کا پیسہ یہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے, یہ غریب قوم کا پیسہ ہے, مانگے تانگے کا پیسہ ہے. چنانچہ الحمدللہ اس کے بعد جب وہ دوبارہ میٹنگ ہوئی تو وہ پھر انہوں نے 1 ارب 14 کروڑ کو صرف 119 فلٹر پلانٹس کے لیے, بہت چھوٹی تعداد تھی, 1 ارب 14 کروڑ کو کم کر کے وہ 98 کروڑ پہ لے آئے. اس کو 98 کروڑ 90 لاکھ یہ انہوں نے قیمت کم کی. یعنی 15 کروڑ روپیہ انہوں نے اس منصوبے میں میری ضد پہ کہہ لیں میرا آئی واز انسسٹنگ, آئی واز پرسسٹنگ. اس غریب قوم کے لیے قانون کہتا تھا کہ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, شیل ناٹ نیگوشیٹ لوس بیڈر سے. میں نے کیا یہ جرم ایک دفعہ نہیں, اور میں اس طرح کے ہزاروں جرم کر چکا ہوں جس کی سزا میں بھگت رہا ہوں پچھلے 3.5 سال سے, جس میں نے کئی 100 ارب روپے بچائے اس غریب قوم کے. اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا اس خدائے بزرگ و برتر سے ڈر کے, بڑی عاجزی سے, کروڑ مرتبہ نہیں اربوں مرتبہ سے ڈر کے, کہ میں نے اس قوم کی غریب قوم کا ایک ایک پائی میں نے بچائی ہے. اور ان 10 سالوں میں جو کہ مجھے نواز شریف کی لیڈرشپ میں صوبے کی خدمت کا موقع ملا, تو میں نے کہا کہ میں نے 3300 ارب روپے خرچے ہیں پنجاب کی, 3300 ارب یعنی 3.3 ٹریلین روپے, 3300 ارب روپے ان 10 سالوں میں عوام کی خدمت کے لیے, چاہے وہ PKLI ہے, چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, چاہے وہ میٹرو بس ہے, چاہے وہ اپنا پکیاں سڑکاں تے 100 کے پینڈے ہے, چاہے وہ ہسپتال ہیں, چاہے وہ تعلیم کے ادارے ہیں. تو میں نے 1 ارب 56 کروڑ 1056 کروڑ روپے میں نے بچائے اس طرح کے سودے کر کے. نیٹ سیونگ یعنی سب سے کم بولی دینے والے سے میں نے مزید جو پیسے کم کرائے. یا پھر چنیوٹ کا آپ جانتے ہیں وہ خام مال کا ایک خزانہ ہے اس غریب قوم کا, جو کہ مشرف نے اپنے سیکرٹری کے بھائی کو دے دیا غیر قانونی طور پر. وہ امریکہ میں رہتا تھا اور مفت بغیر کسی بڈنگ کے. وہ پھر میں نے 3.5 سال جنگ لڑی اور اس خزانے کو, قوم کے خزانے کو عدالت عالیہ کے فیصلے سے میں نے اس کو اپنا چھڑوایا اس قبضے کو. اور وہ آج سپریم کورٹ کے وہ جج ہیں, بڑے آنریبل جج ہیں, جنہوں نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس قوم کے ساتھ کھلا دھوکہ ہے. اور اس کو میں نے اور پہلا پھر جو فیز تھا, لمبی بات نہیں کر رہا, پہلا فیز تھا اس کی ساری کھدوائی کا یا انویسٹیگیشن کا. تو پہلے فیز میں ہمارے دور وہ مکمل ہوا اور وہ 4 ارب ڈالر کا پہلا فیز ہے. آج کی اگر آپ 4 ارب ڈالر کی آپ روپے کی آپ جو ایکویشن اس سے حساب لگوائیں تو یہ بن جاتا ہے کچھ تقریباً 550-600 ارب روپیہ. اس زمانے میں چونکہ ڈالر 100 روپے کا تھا تو وہ 400 ارب روپے صرف چنیوٹ کے خزانے میں میں نے بچائے اس غریب قوم کے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اس طرح بے شمار میں مثالیں میں دے سکتا ہوں, لیکن آج صرف اس کے اوپر اتفاق. یہ جو اورنج لائن ہے, چائنا اور پاکستان کے درمیان تو کبھی بڈنگ نہیں ہوئی تھی. قانون یہ کہتا ہے, پاکستان کا قانون, میں نہیں کہتا, کہ چین اور پاکستان کے درمیان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, چاہے وہ لونز ہیں یا وہ گرانٹ ہے, اس کے اوپر بڈنگ نہیں ہوگی. یہ قانون پاکستان کا ہے اور 74 سال اس قانون پر عمل ہوتا رہا. اور اس قانون کو توڑا تو میں نے توڑا. آگے پہلی مرتبہ 74 سال میں اورنج لائن پہ میں نے بڈنگ کی. چین کی حکومت نے کہا کہ شہباز شریف صاحب, یہ تو آپ کے بھائی نواز شریف کو آپ کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کریں, تو اب آپ بڈنگ کریے. تو بڈنگ کا تو کوئی جواز ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن مجھے پنجاب کی اسمبلی پوچھے گی کہ پنجاب کے عوام پوچھیں گے جناب کتنے پیسے میں لیا, کسی اور جگہ سے لیتے تو کتنے پیسے میں ملتا, ان سے لیا تو کتنے پیسے میں. اس لیے بڈنگ ضروری ہے.
چین کی حکومت کی بڑی مہربانی، انہوں نے بڈنگ مان لی. جب بڈنگ ہوئی تو پھر لوسٹ بڈر سے میں نے وہی جو میری بری عادت ہے، میں نے پھر قانون کو توڑا اور نیگوشیٹ یعنی لوسٹ بولی سب سے کم بولی دینے والے سے میں نے کہا کہ آپ پیسے کم کروں گے. جی اب آپ کے تو پیپر اور رولز کو میں نے مان لیا، بڈنگ کر دی. اب آپ کے پیپر اور رولز کہتے ہیں کہ سب سے کم بولی دینے والے سے آپ مزید نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ مجھے عادت پڑ گئی ہے، جس طرح ایک بھنگی کو بھنگ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے. مجھے اس قوم کے ایک دھیلے کو بجانے کی میرے خون میں یہ بات ہے، میں یہ کروں گا، میری مجبوری، یہ قیمت زیادہ ہے. باہر کیف لمبی بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے سب سے کم بولی دینے والے اس اورنج ٹرین میں نے 70 ارب روپے بچوائے. 70 ارب روپے اس قوم کے مزید کم کروائے. نیب کے حکومت خانے میں نیب کے جو نائبین تھے وہ کہتے یہ کیا، جی یہ تو اپنا چین تو پاکستان کا دوست ملک ہے. میں نے کہا تو اس میں کیا دو رائے ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایسے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا، جس میں احد چیمہ شامل ہے، جس میں فواد حسن فواد شامل ہے، جس میں ہمارے پارٹی کے زعماء شامل ہیں، جس میں میرے خاندان کے افراد شامل ہیں. کس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ نے اس ملک کو، اس ملک کی معیشت کو، اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اور چین جیسے ملک کو ناراض کر لیا. پھر میرے خلاف کہاں نہیں گئے. چین سے جا کے آپ کو یاد ہے کہ وہ ملتان میٹرو اور یادیو کا وہ ڈھکوسلا جو ایک ٹی وی پہ چینل پہ دن رات آج سے 3.5 سال پہلے چلتا رہا کہ $17 ملین شہباز شریف کھا گیا. عمران خان وہ کاغذ لہراتا تھا کہ 27 ارب روپے لے لیے اس سے جاوید صادق سے، اور یہ جعلی کاغذ وہ لہرا رہے تھے. پھر مجھے 10 ارب روپیہ مانگ لیا جناب. اس میں پاناما میں وہ کیس عدالت میں ہیں، وہاں پر ان کے وکیل ہی نہیں آتے اور جواب نہیں جمع کراتے. کہنے کا مقصد یہ ہے وہ پھر ابھی جو لندن کا NCA کا جو ادارہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، وقت نہیں ضائع کروں گا. اس میں ابھی 2 دن پہلے یہ جو نئی لیکس آئی ہیں، جس میں سوئس ایک بینک ہے کریڈٹ سوئس ہے، اس میں پاکستان کے بھی بعض لوگوں کے نام آئے ہیں کہ ان کے پیسے ملینز آف ڈالرز وہاں پڑے ہیں. تو پھر وہ میرے حوالے سے NCA نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے چیک کیا، مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا. وہ جب لندن کی عدالت سے جو کورٹ پیپرز جو سامنے آئے، وہ کئی سو تقریباً 500-700 پیپرز ہیں. ان میں پھر پتہ چلا کہ میں نے جو اپنے وہاں پر وکیل کو فیس دی تھی، یہ جو ڈیلی میل کے خلاف میں نے جو مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی وہ انہوں نے اپنا کہا کہ یہ چیک کروائیں سوئٹزرلینڈ سے پیسے کہاں سے ہیں، اس کے پیچھے کوئی شریف نام کا تو کوئی نہیں ہے. وہاں سے پھر رائٹنگ آیا ہے سوئٹزرلینڈ سے کہ شریف نام کا اس اکاؤنٹ میں، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اسے ڈرنا چاہیے ہر وقت، اسے رحم مانگنا چاہیے. ہم بہت خطا کار انسان ہیں اور میں سب سے خطا کار ترین انسان ہوں. ہر وقت رب تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے عوامی خدمت میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا خون اور پسینہ دیا ہے. میں قبر میں چلا جاؤں گا، یاد رکھیں میں بڑے ادب سے اس مالک سے ڈر کے میں کہتا ہوں، قبر میں چلے جاؤں گا اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی عوامی پیسوں میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر مجھے آپ ایک تختہ دار پر لٹکا دیجیے گا سزا کے طور پر. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال گزر گئے ہیں، الٹے ہو گئے ہیں، الٹے یہ عمران نیازی گٹھ الٹے ہو گئے ہیں اور دن رات بہتان لگاتے ہیں. کبھی فلانا چائے والا بھائی تمہارے وہ چائے والے جو ہیں اپنا فورن فنڈنگ وہ کہاں گئے؟ وہ کالی چائے پیتے ہیں یا دودھ والی چائے پیتے ہیں؟ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. اور جس طرح کرپشن تمہارے گھر میں ہو رہی ہے عمران خان نیازی، جس طرح کرپشن تمہارے سرکاری ایوانوں میں ہو رہی ہے، چاہے وہ LNG گیس کے ہیں، چاہے وہ جو امپورٹ کی گئی، پہلے شوگر ایکسپورٹ کی گئی، اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی، پھر اربوں ڈالر خرچ کر کے امپورٹ کی گئی، پھر گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، اور پھر LNG کو جو مہنگے داموں خریدی گئی، وقت پہ آپ نے LNG نہ خریدی. یہ اربوں خربوں کدھر جائیں گے؟ یہ معلوم جبا کدھر جائے گا؟ آپ کا ہیلی کاپٹر کیس کہاں گیا؟ وہ اپنا 1 ارب درختوں کا کیس کہاں گیا؟ یہ دن رات جو کرپشن ہوتی ہے، ادویات کا منسٹر تو آپ نے ہٹا دیا، اس کی جو کرپشن وہ کہاں گئی؟ اس حوالے سے آپ کو قوم کو جواب دینا ہوگا
اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ قوم آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ۔ شہباز صاحب، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کی حالیہ چند روز میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں، آصف علی زرداری سے، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان سے، اور چودھری برادران کے گھر بھی گئے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، اور اگر پوری ہو گئی ہے تو کب لے کر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے، یہ عدم اعتماد، تو یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ ہم پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کی جو خواہشات، ان کے پیش نظر ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے غریب عوام کا بھرکس نکال دیا ہے۔ وہ ایک وقت کی روٹی سے وہ اس وقت وہ قاصر ہے، زندگی اس کے اوپر تنگ ہے، بیمار ماں یا باپ یا بہن کے لیے دوائی نہیں لا سکتے، تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، دودھ پیتے بچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آسمان سے اس وقت مہنگائی باتیں کر رہی ہے، غربت اور بے روزگاری آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس لیے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا سیاسی حق ہے۔ اس حق کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو آپ کو بتا دیں گے۔ شہباز صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت پہلے ہی ڈوب چکی ہے؟ ایک سیکنڈ شاکر صاحب کمپلیٹ آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی معیشت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے، اور آپ ایک سال کے لیے آ کر اس معیشت کو کیسے جو ہے وہ سہارا دے سکیں گے؟ دوسری جانب اعتزاز حسن کہتے یہ ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ میں ایک سال کے لیے آؤں گا اور میں آؤں گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ نام لیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو وہ جو نام لے رہے ہیں، نہ جانے کون لے رہے ہیں، جو بھی لے رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر سب آپ اللہ کو کے ہاتھ دے میں۔ دیا جائے تو آپ کس طرح اس معیشت وہ میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف ہیں، قائد ہیں پارٹی، وہ مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی، جو وہ حکم دیں گے میں کروں گا۔ سر، یہ جو فارن پالیسی میں بھی ایک چینج آیا ہے، پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی دورہ کیا ہے، کیا آپ اس چینج کو صحیح سمجھتے ہیں کہ پاکستان رشین بلاک کی طرف؟ نہیں، دیکھیں ہمیں اپنی دنیا کے اپنا جو ممالک ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا قرب و جوار میں ہیں، ان سے ہمیں تعلقات ٹھیک کرنے میں یقیناً بحیثیت قوم اپنا رول ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ۔